اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انزائٹی ڈس آرڈر کا ایک فردر انزائٹی ڈس آرڈر میں ایک فردر ڈس آرڈر ہے اسپیسیفک فوبیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم انزائٹی ڈس آرڈر کے ہر ڈس آرڈر کو سیپریٹلی ڈسکس کریں گے تاکہ کوئی سمٹم یا کوئی بھی جو چیز ہے وہ ایسا نہ ہو کہ مس ہو جائے، کیونکہ اتنے زیادہ ڈس آرڈرز ہیں، ان کو ایک ہی ویڈیو میں انزائٹی ڈس آرڈرز کو ڈسکس کر لینا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بہت زیادہ آسان بھی ہے یا پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا، تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ سیپریٹ ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ لیکن کچھ پرسنل وجوہات کی بیس پہ میں نہیں بنا پائی ویڈیو، بہت گیپ آ گیا، جس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ مجھے امید ہے کہ اب جو ہے وہ ہم کوئی گیپ نہیں آئے گا، اسی طرح سے ویڈیوز میں بناتی رہوں گی، بتاتی رہوں گی آپ لوگوں کے کویسچنس کا آنسر بھی دوں گی، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کویسچنس کمنٹ باکس میں کر دیں یا ای میل گیون ہے وہاں پر آپ لوگ مجھے ای میل کر دیں، تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس کا رپلائی آپ لوگوں کو ضرور دوں۔ تو چلتے ہیں آج کے ڈس آرڈر کی طرف۔ آج کا جو ڈس آرڈر ہے وہ ہے اسپیسیفک فوبیا۔ اسپیسیفک فوبیا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے، کسی بچے کو یا کسی بڑے کو کسی بھی اسپیسیفک چیز سے فوبیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ ڈر لگنا۔ فوبیا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا خوف، ٹھیک ہے۔ وہ ہائٹ فوبیا ہو سکتا ہے، وہ کراؤڈ فوبیا ہو سکتا ہے، یہ کلسٹر فوبیا جسے ہم اگورا فوبیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کسی مطلب انجیکشن سے بچوں کو ہوتا ہے، کسی اینیمل سے ہو سکتا ہے، کسی اسپیسیفک ایونٹ سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا انٹینس فیئر ہوتا ہے کہ لائک جتنا کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا جو ہے وہ خوف ہوتا ہے۔ آپ کے کسی بھی بچے کو جس کو فوبیا ہوتا ہے اس کا جو فیئر ہوتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے ایکچوئل جو اس چیز کا خوف ہوتا ہے، ایکچوئل جو وہ چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے اگر کسی بھی بچے کی یا کسی بھی بندے کی لائف میں کوئی امپیئرمنٹ آ رہی ہے، لائک وہ باہر نہیں جا پا رہا، سوشل امپیئرمنٹ آ رہی ہے، یا گھر میں بچے یا بڑے اکیلے نہیں رک پا رہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز آ سکتی ہے، یا وہ ہائٹ پہ نہیں جا پا رہے۔ اب کئی لوگوں کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ انہیں ہائٹ پہ جانا ہوتا ہے، یا ان کا مطلب انہیں اچھی جاب وہیں مل رہی ہوتی ہے جہاں ہائٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن انہیں ہائٹ فوبیا ہوگا تو انہیں اچھی سے اچھی جاب بھی چھوڑنا پڑے گی، بیکاز وہ ہائٹ کے بارے میں صرف سوچ کی بھی جو ہے نا بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے، اتنا زیادہ کہ بہت ایکسٹریم پہ جا کے جو ہے نا وہ اس چیز کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی سچویشن کو اوائڈ کرتے ہیں، یا اگر ایون کہ اگر یا تو سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، ایسی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ فوبیا والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے بے شک وہ چیز نہیں ہے، اگر آپ ان کا نام بھی لیں گے اس چیز کا تو بھی وہ بہت زیادہ جو ہے نا انہیں خوف آ جائے گا۔ اور بچوں میں یہ خوف ایسے شو ہوتا ہے کہ ٹینٹرم شوئنگ، دھونا شروع کر دیں گے، چیخنا شروع کر دیں گے، اور بڑے بھی جو ہے وہ اس جگہ کو اوائڈ کریں گے۔ یا لائک اگر کسی کو سنیک سے فوبیا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ اس روم میں سنیک ہے، چاہے سنیک اس روم میں نہیں ہوگا لیکن وہ بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا، وہ پورا دن نیچے نہیں اتریں گے۔ اور ایون کہ اگر سنیک سامنے بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف آپ کے بولنے سے یا صرف کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ یہاں سنیک ہے، اور کسی کے نہ کہہ دینے سے بھی ان کے اپنے ذہن میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے کہ یہاں پر سنیک ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو لے کے اتنا سیریس ہو جاتے ہیں کہ وہ پورا دن چارپائی پہ یا بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں، نیچے نہیں اترتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ باہر نہیں جاتے کہ کہیں اگر وہ اس طرح سے کوئی بھی لائک فار ایگزامپل انہیں کسی ایسی چیز سے نارمل، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی پرندے سے یا پلین سے، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، پلین سے فوبیا ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ نہیں جائیں گے بالکل بھی باہر، اگر پلین آ گیا یا ایون انہیں آواز آئے گی تو وہ کانپنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو پھر صحیح کرنا، یا ان چیزوں پہ تھراپیز لینا یا میڈیکیشنز تو کوئی خاص فوبیاز کی نہیں ہوتی، لائک فوبیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو پیورلی سائیکالوجیکل ان نیچر ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تھراپیز ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہوتی۔ تو آپ کو مطلب یہ چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ پھر آپ سائیکالوجسٹ کو اپروچ کریں تاکہ وہ اس چیز پہ تھراپیز دے، یا وہ اس چیز کا جو ہے وہ کوئی سلوشن دے، بیکاز یہ بہت زیادہ امپیئرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اتنا سیویئر ہو سکتا ہے کہ جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس بندے کو فوبیا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ خوف میں ہوتا ہے، انزائٹی میں ہوتا ہے۔
تو اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹریٹمنٹ لیا جائے، سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ لیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ گھر پہ بھی آزما کر سکتے ہو، لائک ایکسرسائزز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کی ٹیکنیک ہوتی ہے، جس میں آپ اگر بچہ ہے چھوٹا یا کوئی بھی بندہ ہے تو آپ اس کو خود بھی کروا سکتے ہیں۔ لائک پہلے آپ پکچرز دکھا دیں، پھر ویڈیوز دکھانا شروع کر دیں، پھر اس طرح سے اوریجنل میں وہ چیز جب اس بچے کا یا اس بندے کا بالکل وہ فیئر ختم ہو جائے تو آپ اس کو اسٹیپ ٹو اسٹیپ جو ہے نا اس چیز کی طرف گریجولی موو کرتے جائیں گے، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اسے اسی چیز سے خوف نہیں رہے گا جس چیز کا اسے پہلے خوف تھا۔ لیکن اسپیسیفک فوبیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک چیز کا فوبیا ہو، اور وہ ایٹ لیسٹ 6 منتھ تک رہا ہو، ایٹ لیسٹ 6 منتھ تک وہ بندہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے امپیئر رہا ہو، اس کی سوشل لائف اس کی وجہ سے امپیئر رہی ہو، تو آپ اسے اسپیسیفک فوبیا کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے ٹریٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہے، یا کسی ایسی انوائرمنٹل سچویشن کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، یا فیملی میں کچھ اس طرح کی ہسٹری آلریڈی رہ چکی ہے یا کچھ اس طرح سے، تو اس چیز کے لیے پھر الگ سے کیٹر ہوتی ہے وہ چیزیں۔ اگر فیملی ہسٹری تو ہوگی تو آپ اسے خیر اسی میں تھراپسٹ کے تھرو کرتے ہیں مینج، لیکن اگر کوئی اس طرح کا انوائرمنٹل سچویشن آ رہی ہے یا مینٹل النس ہے کوئی اس طرح کی، تو پھر آپ اس کو اسپیسیفک فوبیا نہیں کہتے، پھر آپ کو کوموربڈ ڈس آرڈر یا مینٹل النس جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگے تو شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔